نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اس کے بعد مختصر درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بات نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، ہمارے دلوں کا ایک آئینہ ہے جس کو میں دکھانا چاہوں گی، جو ہم بہت کم، ہم علم والے بھی بن جائیں، ہم عقل والے بھی بن جائیں، ہم مال و دولت والے بھی بن جائیں، اور بعض اوقات ہم بزرگ بھی بن جائیں، تب بھی نہیں ہم کر سکتے وہ، اور اس کا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہمارا سانس لینا ضروری ہے۔ اور وہ کون سا ٹاپک ہے؟ وہ ہے تزکیہ نفس۔ مختصر وقت میں میں صرف آپ یہ سمجھے کہ تزکیہ نفس کی ایک جھلکی دوں گی، کیونکہ یہ تزکیہ نفس کے لیے تو اللہ پاک نے 30 پاروں کی آسمانی کتاب نازل کر دی، تزکیہ نفس کے لیے، انسان کے تزکیہ نفس کے لیے۔ چند جملوں سے یہ بات مکمل کہاں ہوتی ہے؟ تزکیہ نفس کی تعریف کیا ہے؟ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تزکیہ، زکا کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ پاک کرنا، جیسے اسی سے آگے نکلا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ پاک کرتا ہے، اور زکا تزکیہ، یہ بھی اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا۔ اور نفس کہتے ہیں سانس لینے کو، جس سے روح نکلتی، جس سے سانس آتا ہے، اس کو نفس کہتے ہیں، تنفس، سانس نکلا ہے۔ اچھا، اب تزکیہ نفس کی مختصر تعریف کیا ہے کہ کفر اور شرک کی گندگی سے پاکیزگی حاصل کرنا تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ کفر اور شرک کی گندگی سے پاکیزگی حاصل کرنا تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی دلیل بھی ساتھ ساتھ دی کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون سرکش ہو گیا، فرعون کفر کرنے لگ گیا، انتہائی گندا نفس اس کا ہو گیا۔ تب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ جاؤ، کس کی طرف؟ فرعون کی طرف جاؤ۔ اور کیوں جانا ہے؟ انہ طغی، وہ حد سے بڑھ گیا ہے، وہ کیا کرنے لگ گیا ہے؟ گناہ کرنے میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ اب اللہ پاک نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی ایسے نہیں پکڑا کہ ان کو سمجھانا نہیں، ان کی طرف پیغمبر نہیں بھیجا، ان کی طرف قاصد نہیں بھیجا، اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا نہیں، اللہ پاک کا طریقہ کار نہیں، بلکہ اللہ پاک نے کیا کیا؟ پہلے انہیں سمجھایا، وارننگ دی، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اس کو کہو کہ کیا تو تیار ہے کہ تو بھی پاکیزگی حاصل کرے؟ کیا تیرا بھی دل کرتا ہے پاکیزگی حاصل کرے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کے گناہوں سے پاک صاف کرنے کو بھی تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی اور ہر طرح کے گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔
اب تزکیہ نفس کے بھی کچھ اقسام ہیں۔ تزکیہ نفس کی کتنی اقسام ہیں؟ قرآن پاک میں جو آیا ہے، ابھی تفسیر نہیں کر رہی، ابھی میں کسی حدیث کی کتاب کی طرف نہیں جا رہی، ابھی کسی علامہ کی کتاب کی طرف نہیں جا رہی، صرف مختصر وقت میں جو قرآن پاک میں تزکیہ نفس کی اقسام آئی ہیں اس کا ایک نقشہ کھینچنے لگی ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے نفس امارہ، الف کے ساتھ، کیا ہے؟ نفس امارہ۔ نمبر 2، دوسرا کیا نام ہے؟ نفس لوامہ۔ کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ۔ تیسرا نفس کون سا ہے؟ مطمئنہ۔ تیسرا نفس کون سا ہے؟ مطمئنہ۔ چوتھا نفس ملمہ، اور پانچواں نفس راضیہ، اور نمبر 6 نفس ہے مرضیہ۔ نفس امارہ جو ہے وہ مبتلا نفس جو ہے وہ اس کا کام ہی برائی کی طرف لگانا ہے، نیکی کے کاموں سے روکنا اور برائی کی طرف لگانا۔ اور آج کل جو ہمارے حالات ہیں، ہم سمجھے کہ ہم سب بھی نفس امارہ میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو پھر اس کو بھی روک رہے ہیں اور خود بھی روک رہے ہیں۔ اور نفس لوامہ کون سا ہوتا ہے؟ جو نفس تھوڑا سا صحیح ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نفس ملمہ وہ ہے جو عبادت کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے تو اس نفس کا نام ملمہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ وہ ہے جب عبادت میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے تو اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اور نفس راضیہ وہ ہے جو برائی سے رک جاتا ہے، عبادت بھی کرنے لگتا ہے اور عبادت میں سکون بھی پا جاتا ہے۔ اور پھر نفس راضیہ وہ ہے جس کی تو ساری خواہشیں اللہ کے تابع ہو جاتی ہیں، جس کی کیا ہوتی ہے؟ ساری خواہشات اللہ کے تابع ہو جاتی ہیں، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس کی خوشی بھی اللہ کے لیے، اس کا غم بھی اللہ کے لیے، اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس نے یہ سوچنا ہے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، دنیا ساری کی ساری مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اپنی ہر خواہش کو اس نے ترک کر دینا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ ایسا نفس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفس مرضیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے، جو بندہ مانگتا ہے اسے وہ ملتا جاتا ہے۔ اللہ آج بھی وہی ہے جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، فرق صرف اتنا ہے آج ہمارے ایمان وہ نہیں ہے، آج صحابیوں جیسے ایمان نہیں ہے، آج تابعیوں جیسے ایمان نہیں رہے۔ اگر اپنے نفس کو مرضیہ کر لو، اللہ کے تابع کر لو، اپنی خواہشوں کو ترک کر دو اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے نفسوں کو ڈھال لو تو پھر کیا ہوگا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ خود پوچھے۔ آج میری ماں میری بہن روتی ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول کیسی ہونی ہے؟ دعا کیسے قبول ہونی ہے؟ کبھی سوچا ہے تزکیہ نفس کیا ہے؟ ابھی میں نے تزکیہ نفس کا صرف تعارف کیا ہے، تزکیہ نفس کا ٹاپک بیان نہیں کیا، یہ صرف کیا کیا ہے؟ تعارف کیا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے حالات اس طرح کے ہیں، اور سب سے پہلے ہم مولوی بن جاتے ہیں، علامہ بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، ہمارا تزکیہ علمی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ علمی تزکیہ۔ بات کو سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیجئے گا۔ علمی تزکیے کا مطلب کہ علم کے لحاظ سے ہمیں بڑا سمجھ آ جائے گی۔ عملی تزکیہ نہیں ہوتا، عملی تزکیہ نہیں ہوتا۔
یہ نہیں سمجھ آتی کہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو تزکیے کی سمجھ نہیں آتی تو آئیے دنیاوی مثال سے آپ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ایک مثال دے کے سمجھاتی ہوں کہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے۔ فرض کیا ایک کیاری ہے، ایک کیاری میں انسان یا کوئی بھی کام کرنے والا اس کے اندر ایک دھنیے کا بیج لگا دیتا ہے۔ اس نے اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ دھنیا لگانا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وہاں صرف دھنیا یا پودینہ اگانا، چلیں کوئی بھی پودینہ کر لیں یا دھنیا۔ دھنیے کی بھی ضرورت ہمیں ہنڈیوں کے اندر ہوتی ہے، ہماری روزمرہ کی سبزیوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح پودینے کی بھی ضرورت جو ہے وہ ہر گھر میں ہوتی ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کیاری میں سب کچھ لگا ہوتا ہے تو ساتھ اگاتا ہے، گھاس اگاتا ہے۔ اب جو رکھوالی کرنے والا ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ زیادہ جگہ تو گھاس نے گھیر رکھی ہے، پودینے والی تو جگہ کم ہے۔ اگر یہ میں گھاس اکھیڑوں گا، اس کی ترتیب کو سیٹ کروں گا تو جتنی جگہ پہ گھاس تھی وہ پودینہ اور دھنیا اتنی زیادہ جگہ لے گا، اور میرا پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ جو مجھے چاہیے وہ کام ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی مثال ایک دل کی ہے۔ اصل میں دل کا جو تزکیہ تھا، روح کا جو تزکیہ تھا، وہ نفس کا تزکیہ تھا، وہ اللہ کے ذکر سے تھا، اور کفر اور شرک کو نکالنا تھا۔ اب کفر اور شرک کو نہ نکالنا، اس گھاس کو نہ نکالنا، جس مقصد کے لیے جو کیا کر رہا ہے؟ اس کیاری کو گندا کر رہا تھا نا، جگہ گھیری ہوئی تھی۔ اسی طرح ہماری روح کو یہ کفر، یہ شرک، یہ ساری شیطان کی جو چالیں ہیں وہ ہمارے نفس کو گندا کر رہی ہیں، اور ہم اسے جگہ دے رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جگہ دے رہے ہیں۔ بننے کو، سننے کو ہم مولوی ہیں، کہنے کو ہم بہت بڑے بڑے علامہ ہیں، لیکن عمل کرنے کے پاس ہم نے سمجھ لیا تزکیہ دوسروں کو ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا۔ تزکیہ کس کا ہوتا ہے؟ دوسروں کو آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنے عیبوں کو چھوڑ کر ہم تو دوسروں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کھا رہا ہے، فلاں کی زندگی کیسے ہے، فلاں کے گھر میں کیا مسئلہ ہوا ہے، فلاں کے میاں بیوی کا کیا مسئلہ ہے، فلاں کے گھر کیا مسئلہ ہے۔ ہم انہی مسئلوں کے اندر مارے گئے، اور ہمیں اپنے تزکیے کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ پاک نے جہاں پہ قد لگا دیا، قرآن پاک میں قد لگا دیا، اس کا مطلب ہے کام پکا ہو گیا، تصدیق ہو گئی، کامیاب ہو گیا وہ بندہ۔ افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیے سے مراد کون سا تزکیہ ہے؟ کہ اس نے اپنے اندر والی جو بیماریاں ہیں، گناہوں کی جو بیماریاں ہیں، اس کو نکالنا شروع کر دیا۔ انسان کے دو چیزوں سے بنا ہے۔ انسان کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ دو چیزوں سے بنا ہے۔ پہلا جو بنا ہے وہ مٹی سے اس کا جسم بنا ہے، مٹی سے اور گارے سے اس کا جسم بنا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کا مٹی سے اور گارے سے بنا ہے۔ اور جو جسم اس طرح بنا ہے، اس جسم کا تعلق ہوتا ہے، خواہشات کا تعلق ہوتا ہے، کھانے پینے کا تعلق ہوتا ہے، اس طرح کا۔ لیکن جو روح کا تعلق ہے وہ اللہ پاک نے فرشتے کے ذریعے ہمارے اندر روح پھونکی ہے، اور وہ فرشتے کے ذریعے آئی ہے۔ اس لیے جو ہماری روح ہے وہ پاکیزگی چاہتی ہے۔ وہ روح کیا چاہتی ہے؟ پاکیزگی چاہتی ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے الہام کر دیا، انہیں کیا کیا؟
الہام کر دیا، انہیں برائی کا بھی الہام کر دیا اور تقوی کا بھی الہام کر دیا۔ دیکھیں نا، اگر ہم جو بھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں گناہ کو، گناہ کیا ہے، لیکن ہم کرتے بھی ہیں۔ جائیں پوچھیں میری ماں، میری بہن جو پارلر پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھویں اپنے سیٹ کروا رہی ہے، وہ اپنے بالوں کو اتروا رہی ہے، پوچھو تو گناہ ہوگا لیکن احساس نہیں ہوگا۔ گناہ کیا پتہ ہے، جو گانا سن رہا ہے اس کو نہیں پتہ گناہ ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے لیکن کیا ہے، احساس ختم ہوا ہوا ہے، تزکیہ نہیں ہو رہا۔ گناہ ہو رہا ہے، احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ چوری کرنے والے کو نہیں پتہ میں چوری کر رہا ہوں، ڈکیتی کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، یہ پتہ ہے گناہ ہے لیکن احساس نہیں ہے، اپنا تزکیہ نہیں کیا ہوا۔ آؤ میں دلیل دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کیسے تزکیہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ حنظلہ بیٹھے پریشان، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی، پیارے صحابی پریشان۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا، حنظلہ خیریت ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حنظلہ کو خیریت نہیں ہے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ایسے کیسی ہو سکتا ہے حنظلہ منافق ہو گیا؟ انہوں نے کہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو دل بڑا کرتا ہے، اس وقت ایمان کی حالت اور ہوتی ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو پھر ایمان کی حالت اور ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پریشان ہو کے کہا، پھر تو میں بھی منافق ہو گیا ہوں۔ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اپنا مسئلہ دریافت کیا کہ ہم کیا ہو گئے ہیں، منافق ہو گئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابیوں، اگر آپ کے ایمان کی حالت یہی رہے جو میرے پاس رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے قطار در قطار فرشتے نہ نازل ہو جائیں، کہ یعنی ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے، کم بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن تزکیہ کیا تو صحابیوں نے بھی اپنا تزکیہ کیا۔ ہر وقت یہ سوچتے رہو، آج کل جو تزکیہ کرنے لگ جائے اس بیچارے کو سب سے پہلے مولوی اور ملا کا فتوے دیے جاتے ہیں اور شرمندگی کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اچھا تم تو پہلے یہ کرتی تھی، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور اگر آپ کو آئینہ دکھانے کی طرف آؤں، ہم کسی باجی کی بات کو، جو پڑھی لکھی ہے، جو سمجھدار ہے، جس نے کوئی وقت لگایا ہوا ہے قرآن و حدیث پہ، یا کوئی مولوی، کوئی علامہ، کسی کی بات سننے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی باجی، وہ جو مفتی بنی ہوئی ہے، جس نے سبزی لیتے ہوئے یا جس نے کسی بھی ریڑھی والے سے چھوٹا دوپٹہ لیا ہوتا ہے، اتنا دوپٹہ جو اس کا جسم نہیں ڈھانپا ہوتا، جس نے اس کے چہرے کو کور نہیں کیا ہوتا، جو خود اپنا تزکیہ نہیں کر سکتی، بات میں صرف سمجھا رہی ہوں، کسی کو کوئی بلیم نہیں کر رہی، کہ اس نے اپنا تزکیہ کیا ہوتا تو اس نے اپنا جسم ہی ڈھانپ لیتی ہے۔ اس بیچاری نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، اس نے رب کا قرآن سمجھا نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سمجھا، خود گلی میں ننگے منہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور دوسری کو ساتھ کہہ رہی ہے، تم پریشان ہو، پریشان کیوں ہوتی ہو، چلو جاؤ گھر میں یہ کروا لو، اچھا فلاں سورت پڑھوا لو، فلاں وظیفہ پڑھوا لو، تم کس کے پاس پڑھ رہی ہو، جو فلاں تو ویسی ہے، فلاں تو ویسی، وہ باجی نے کیا سمجھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس تزکیے والی جو بغیر تزکیے کی عورت تھی، اس کی باتوں پہ لگ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ گھر میں آ کے قرآن کھولے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے جو عورتیں تمہیں وظیفے بتا کے جاتی ہیں ان کا تزکیہ ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عربوں میں آنے کا مقصد اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار کہا کہ ان کا تزکیہ کرنا ہے، ان کے اندر سے کفر نکالنا ہے، ان کے اندر سے شرک نکالنا ہے، ان کے اندر پیدا ہونے والی جو گندگیاں اور جو برائیاں ہیں ان کو نکالنا ہے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ ہم کس کو تزکیہ کہتے ہیں؟ ہم تو کوئی مر جائے تو قرآن پاک کو خرید کے لا کے اس کو پیچھے بخشوا دیتے ہیں، بھجوا دیتے ہیں، تم چلے جانا، پیچھے قرآن پاک آ جائے گا، استغفر اللہ۔ ہم نے تزکیے کے معنی کو سمجھا؟ اگر تزکیے کے معنی کو سمجھتے تو اپنا تزکیہ مرنے سے پہلے ہی کر لیتے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب کس کو سمجھ لیا؟
یہاں پہ مال و دولت والا کامیاب ہو گیا، جس کے پاس ڈگریاں زیادہ آ گئیں وہ کامیاب ہو گیا، جس نے انگلش میں اور جس نے بڑی بڑی کتابوں کے اندر کوئی ماسٹر، کوئی ڈگریاں، کوئی بڑے بڑے انجینئروں میں، اس کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اس نے ادھر دنیاوی تعلیم میں 16 سال لگا دیے اور ماں کے ساتھ آ کے بدتمیزی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ تو اس نے کیا کوئی نہیں، صرف ڈگریاں ہی لے کے اندر رکھ لی۔ آپ کے بچے ہیں 10 سال کے، آپ کے بچے ہیں 12 سال کے، آپ کے بچے ہیں 20 سال کے، تو یہ نہ سوچیں یہ ان کی کامیابی کس چیز میں، صرف کامیابی یہ سوچیں کہ میرے بچے کو گناہ اور ثواب میں فرق نظر آ گیا۔ اگر اس کو گناہ اور ثواب کے اندر فرق نظر آیا ہے تو یہ کامیابی ہے، یہ تزکیہ ہے۔ اور اگر آپ کا بچہ ہر وقت گناہ کی تلاش میں لگا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نفس ابھی نفس امارہ ہے۔ وہاں پہ محنت شروع کرنی ہے، نفس امارہ سے کھینچ کر اس کو نفس مرضیہ تک لے کے آنا ہے۔ یہ ماں ہے، یہ کردار سازی کی تعمیر کر رہی ہے، اس کو ماں کہتے ہیں۔ اس نے اپنا دن رات ایک کر کے اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کی طرف کھینچ کے لائی ہے، یہ کردار سازی ہے۔ آپ نے اس کو کردار سازی سمجھ لیا کہ میں نے دنیا میں اس کو کسی جگہ پہ ناکام نہیں ہونے دیا۔ یہ دنیاوی کامیابی ہو سکتی ہے، تمہاری مال و دولت کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جس کو کامیابی کہا ہے وہ یہ کامیابی ہے کہ اپنے بچے کو نفس امارہ سے کھینچ کر نفس مرضیہ تک لانا ہے، نفس مطمئنہ تک لانا ہے۔ پھر وہ بچہ ہوگا جو کوئی تجھ سے بھی گناہ ہو گیا تو تمہیں کھینچ کر جہنم سے لے کر جنت تک لے کے آئے گا۔ میں یہاں پہ باتیں یہ نہیں کر رہی، اگر آپ بن جاتی ہیں، نمازی بن جاتی ہیں، روزے دار بن جاتی ہیں، بڑے بڑے نیکی کے عمل کرنے لگ جاتی ہیں، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں تیرا تزکیہ نہیں ہوا تو نمازیں بھی ضائع، تیرے روزے بھی ضائع۔ اب بتائیں وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ اس لیے کہ تزکیہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر خشوع اور خضوع اور عاجزی لے کے آتی ہے۔ عاجزی کیسے آتی؟ نمازیں تو پڑھ لی اور یہ سوچا میں تو سارے جہان سے نیک ہوں، سارے ہی لوگ گناہ گار ہیں، دوسروں کے اندر عیب دیکھتا رہا، اپنے عیب کو چھوڑ دیا، پھر تزکیہ کیسے ہوگی؟ تزکیہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے پیچھے لگے رہو، مرمتیں کر کر کے تھک گیا ہوں میں، ہر روز میرے اندر ایک نیا عیب نکل جاتا ہے، یہ ہے تزکیہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ جب پتہ چلا آج میں نے ایک جھوٹ بولا تو 70 میل فرشتے دور چلے گئے، آج ایک جھوٹ بولنے سے 70 میل فرشتے دور چلے گئے، میری ماں میری بہن ایک دن کے اندر کتنے جھوٹ بولتی ہوگی؟ سوچو کہیں ہمارے گھر میں اچھا کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، مختصر وقت میں دل تو کرتا ہے ڈھیر سارا کچھ بتا دوں، لیکن دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ ہمارے گھروں کی نحوست ہے۔ نحوست کیسے پھیلتی ہے؟ جھوٹ گھر میں آئے تو نحوست پھیلتی ہے۔ 10 سال سے اوپر بچہ جو بے نماز ہے اس کی گھر میں نحوست پھیلتی ہے۔ بچہ سویا ہوا ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے یہاں، تو آپ یہ سوچیں جو بڑے بے نماز کھا کے لیٹے ہوئے ہیں، ناشکری کرنے والے اور نمازیں نہیں پڑھتے، گھروں میں نحوست نہیں آئے گی؟ نہ کرو وظیفے، نہ ڈھونڈو عیب، نہ کوئی ایسی باتیں تلاش کرو، بلکہ کیا کرو؟ کچھ ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور سمجھ دے، اپنی نمازوں کو پورا کر لو، اپنے اذکاروں کو پورا کر لو، اپنے اذکار پورے کر لو، اور پھر پتہ چلے گا کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔